قدیم زمانے میں زاریہ نامی ایک خوبصورت سلطنت تھی جو بلند و بالا سبز پہاڑوں اور وسیع بہتی ندیوں کے درمیان واقع تھی۔ وہاں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی عقل، بہادری اور نیک دل ہونے کی وجہ سے دور دور تک اس کی شہرت تھی۔ اپنے والد بادشاہ بکوی کے انتقال کے بعد آمنہ نے زاریہ کی حکومت سنبھالی اور کم عمری کے باوجود اس نے جلد ہی اپنے لوگوں کا احترام اور محبت جیت لی۔ آمنہ کو اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کو دریافت کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی سلطنت کے کنارے پر واقع ایک گھنے جنگل میں سیر کر رہی تھی تو اسے ایک ہلکی سی چہچہاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے گھوڑے سے اتر کر احتیاط سے اس آواز کا پیچھا کیا اور آخرکار اسے زمین پر پڑا ایک چھوٹا رنگ برنگا پرندہ ملا۔ پرندے کے پروں کا رنگ سنہری اور زمردی رنگوں سے چمک رہا تھا، لیکن اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ کمزور اور خوفزدہ لگ رہا تھا۔ آمنہ نے پرندے کو نرمی سے اٹھایا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پرندہ نرم جادوئی آواز میں بولا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی، نیک دل شہزادی۔ میں کوئی عام پرندہ نہیں ہوں، میں پہاڑوں کی پار جادوئی جنگل سے آیا ہوں۔ ایک بدکار جادوگر جس کا نام مالک ہے، اس نے میرا پر توڑ دیا تاکہ وہ میرا جادو چرا لے۔ آمنہ کو حیرانی ہوئی، لیکن اس نے پرندے کی مدد کرنے کا عزم کر لیا۔ اس نے پرندے کا نام زاریہ رکھا اپنی سلطنت کے نام پر اور اسے اپنے محل میں لے آئی۔ اپنے کمرے میں اس نے زاریہ کے لیے ایک نرم گھونسلہ بنایا اور اسے روزانہ بہترین بیج کھلاتی۔ وہ زاریہ کا بڑی محبت سے خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود پرندے کے پر کا زخم بہت ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آمنہ جو کہ جلدی سے مسائل حل کرنے کی عادی تھی، اس کو صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدل گئے، زاریہ نے آمنہ کو جادوئی جنگل کی کہانیاں سنائیں۔ یہ جنگل ایک جادوئی جگہ تھی جہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے، ندیوں میں چاندی کا پانی بہتا تھا اور جانور باتیں کر سکتے تھے۔ زاریہ نے آمنہ کو مالک، اس جادوگر کے بارے میں بھی خبردار کیا جس نے اسے زخمی کیا تھا۔ مالک طاقتور اور لالچی تھا، ہمیشہ زیادہ جادو کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ خود کو مزید طاقتور بنا سکے، اور وہ اب بھی زاریہ کی تلاش میں ہی تھا۔ ایک رات آمنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ زاریہ آسمان میں اونچا اڑ رہی ہے اور اسے ایک غار کے اندر لے جا رہی ہے جو جادوئی جنگل کی گہرائی میں چھپی ہوئی تھی۔ اس غار میں ایک چمکتا ہوا پانی کا تالاب تھا جس میں کسی بھی زخم کو فوراً ٹھیک کرنے کی طاقت تھی، لیکن یہ جادوئی تالاب صرف اسی شخص کو مل سکتا تھا جو دل کا صاف اور صبر کرنے والا ہو۔ جب آمنہ جاگی تو اسے پتا تھا کہ اس کو تالاب کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ زاریہ کے پر کو ٹھیک کر سکے۔ اس نے طویل سفر کے لیے تیاری کی، کھانا، پانی اور ایک نقشہ ساتھ لیا اور زاریہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر طویل اور خطرناک تھا۔ آمنہ کو غصے سے بھرے دریاؤں کو عبور کرنا پڑا، اونچے پہاڑوں پر چڑھنا پڑا اور اندھیرے الجھے ہوئے جنگلوں میں راستہ تلاش کرنا پڑا۔ راستے میں آمنہ نے بہت سی جادوئی مخلوقات سے ملاقات کی۔ اس نے ایک عقل مند بات کرنے والی لومڑی سے دوستی کی جس نے اسے کانٹے دار جھاڑیوں کے بھول بھلیوں کے ذریعے رہنمائی کی۔ لومڑی نے اسے بتایا کہ یہ کانٹے جادوئی ہیں اور انہیں صرف دل کے صاف انسان ہی پار کر سکتے ہیں۔ آمنہ کی مہربانی اور عزم نے اسے محفوظ طریقے سے گزرنے دیا۔ پھر آمنہ کا سامنا ایک گروہ شریر پریوں سے ہوا جنہوں نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آمنہ نے زاریہ کی کہانیاں یاد کرتے ہوئے ان کی چالوں کو سمجھ لیا اور صحیح راستے پر قائم رہی۔ آخرکار آمنہ ایک بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچی۔ ایک غار کے دروازے پر اس نے ایک خطرناک اژدہے کو پایا جو راستے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اژدہے کے رنگ رات کے آسمان کی طرح چمک رہے اور اس کی آنکھیں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ آمنہ خوف کے باوجود بہادری سے اژدہے کے پاس گئی اور احترام سے اس کے سامنے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا۔ اژدہا آمنہ کی بہادری اور صاف دل سے متاثر ہو کر اسے آگے جانے کی اجازت دی۔ اس نے یہاں تک کہ اپنی دم سے ایک چمکتا ہوا ترازو دیا جس میں حفاظتی جادو تھا۔ اس نے کہا، یہ ترازو آپ کو نقصان سے بچائے گا بہادر شہزادی، حقیقی طاقت آپ کے اندر سے ہی آتی ہے۔ اژدہے کی برکت کے ساتھ آمنہ جادوئی جنگل میں داخل ہوئی۔ یہاں کے درخت لمبے اور قدیم تھے، ان کے پتے نرم سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی اور چاروں طرف سے نرم موسیقی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آمنہ جنگل کے راستے پر چلتی رہی یہاں تک کہ وہ اس غار تک پہنچی جس کا خواب میں دیکھا تھا۔ غار کے دروازے کو موٹے موٹے بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا،
لیکن جیسے ہی آمنہ قریب پہنچی، بیل آہستہ آہستہ الگ ہو گئے اور اندر چمکتا ہوا پانی کا تالاب ظاہر ہوا۔ پانی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا اور غار میں ایک گرم تسلی بخش روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آمنہ نے احتیاط سے زاریہ کو تالاب کے قریب رکھا۔ یہی وہ جگہ ہے زاریہ، اس نے نرمی سے کہا، یہ پانی آپ کے پر کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی آمنہ زاریہ کو پانی میں ڈالنے والی تھی، بدکار جادوگر مالک غار کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ چمک رہی تھی۔ جب اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، زاریہ کے جادو کو چرانے کے لیے تیار۔ تم نے مجھے یہاں پہنچا دیا احمق شہزادی، وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ آمنہ نے اپنی کمر سیدھی کی اور مضبوطی سے اژدہے کے ترازو کو پکڑا۔ تم زاریہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی اس کا جادو لے سکتے ہو مالک، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، اژدہے کا ترازو تیزی سے چمکنے لگا اور آمنہ اور پرندے کے ارد گرد ایک حفاظتی ڈھال بن گئی۔ مالک کا جادو اس ڈھال سے ٹکرا کر واپس چلا گیا اور وہ حیرت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت زاریہ نے طاقتور آواز میں کہا، مالک تم وہ نہیں لے سکتے جو تمہارا نہیں ہے۔ جادو ایسی چیز نہیں ہے جسے چھینا یا زبردستی حاصل کیا جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جو مہربانی، صبر اور بہادری کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے ہی زاریہ بولی، اس کا جسم چمکنے لگا اور روشنی نے پوری غار کو بھر دیا۔ مالک کو مزید پیچھے دھکیلتے ہوئے خالص جادو سے مغلوب ہو کر مالک نے اپنی چھڑی چھوڑ دی اور اندھیرے میں بھاگ گیا اور پھر کبھی بھی نہیں دکھا۔ آمنہ نے پھر زاریہ کو نرمی سے چمکتے ہوئے تالاب میں رکھا۔ پانی کے چھونے سے پرندے کا پر فوراً ٹھیک ہو گیا۔ زاریہ خوشی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے غار کے ارد گرد اڑنے لگی، مضبوط اور آزاد۔ شکریہ شہزادی آمنہ، زاریہ نے اوپر سے اڑتے ہوئے کہا، آپ نے عظیم بہادری، مہربانی اور سب سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی دوست رہوں گی اور جادوئی جنگل کا جادو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ زاریہ نے آمنہ کو اپنا ایک پر دیا جس میں حفاظتی جادو بھرا ہوا تھا۔ جب بھی آمنہ کو خطرہ یا مشکل کے وقت کا سامنا ہوتا، یہ پر اس کی رہنمائی کرتا اور اسے طاقت دیتا۔ آمنہ اپنی سلطنت واپس آئی، جہاں لوگ خوشی اور جشن کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس نے نہ صرف زاریہ کو بچایا تھا بلکہ ثابت کیا کہ صبر، مہربانی اور بہادری کے ذریعے سب سے بڑی مشکلات کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اس کی دانشمندانہ حکومت کی تحت زاریہ کی سلطنت ترقی کرتی رہی اور شہزادی آمنہ اور جادوئی پرندے کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔